السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه الترمذی۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا، ساری دنیا کا، ساری عالم کا رب العالمین ہے، مالک اور مختار ہے۔ رب العالمین کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی جتنی بھی کریں بہت ہی کم ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اس نبی پر درود و سلام ہو جیو جنہوں نے اس دنیا میں آ کر اسلام کو کامل اور مکمل بنایا، اس میں ترمیم کی، تغیر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ آپ پر اس ریگستان کے سنگ ریزوں کے برابر، درخت کے پتوں کے برابر، بارش کے بوندوں کے برابر درود و سلام ہو جیو مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، اسلامی نوجوانوں، خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں اور بچیوں، آج کے اس جمعہ میں میرا عنوان ہے بسم اللہ کی فضیلت و برکت و تاریخی حیثیت۔ اس عنوان پر کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ
بغور سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ کی فضیلت و برکت قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو 950 سال تک تبلیغ کی ہے، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی ہے۔ چند لوگوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور بہت سارے لوگوں نے ٹھکرا دیا، انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا لیے۔ کشتی بنانے کے بعد اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا، طوفان آیا، آسمان سے زبردست بارش ہونے لگی، اور یہاں تک کہ جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، وہ لوگ اس میں غرق ہو گئے، بہتے ہوئے نکل گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان لایا، توحید پر ایمان لایا، حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لایا، تو حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں سے کہا کہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس کشتی میں جب سوار ہونے لگو تو سب سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو، بسم اللہ کہا کرو، اور بسم اللہ کی برکت سے یہ کشتی رکے گی، یہ کشتی چلے گی۔ یقیناً اللہ تعالی، یقیناً میرا رب بڑا رحیم اور بخشنے والا ہے۔ تو اس واقعے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جب کشتی میں سوار ہونا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کرو، اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ تو اس کا رواج، بسم اللہ کا رواج حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سب نے اللہ کا نام لیا ہے اور اللہ کے نام سے آغاز کیا، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی
جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب العالمین سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت، ایسی حکومت عطا کر میرے بعد کسی اور کو نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں کی حکومت کے علاوہ جنوں کی بھی حکومت کیا کرتے تھے، چرند و پرند بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا، ان کے تابع کر دیا تھا۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ تمام لوگوں کی حاضری لے رہے تھے، تمام لوگوں کی حاضری لے رہے تھے، تو اس غیر حاضری میں یعنی اس پرندوں میں سے ایک پرندہ جو ہدہد نامی غیر حاضری تھا، پرندہ غیر حاضری تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہدہد پرندہ میری بغیر اجازت کے نکل گیا ہے اور ابھی تک نہیں آیا، اگر وہ بلا عذر آئے گا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے تھے، اتنے میں وہ پرندہ آیا اور آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اے سلیمان، اے پیغمبر خدا، میرے آنے میں اس لیے تاخیر ہوئی کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں، ایک ایسی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں کہ وہ قوم بڑی طاقتور قوم ہے، اور وہ قوم عورت کو حکمران بنا لی ہے، عورت کو بادشاہ بنا لی ہے، اور وہ قوم کو میں نے دیکھا کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے سورج اور چاند کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پایا، سورج کے سامنے اپنا سر خم کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے میں نے پایا ہے۔ یہ قوم اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کر رہی ہے۔ تو اس بات کی تحقیق کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد پرندے سے کہا کہ یہ میرا خط لے جا، اگر واقعی تیری بات صحیح ہے تو اس خط کو لے جا، جہاں تو کہہ رہا ہے کہ عورت بادشاہ بن گئی ہے، حکمران بن گئی ہے، اس کے سامنے یہ میرا خط پیش کر دے۔ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کا آغاز اس طرح کیا، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ، یقیناً یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، ہمیں تفصیل واقعے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ نقطہ دیکھنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی جب خط کا آغاز کیا جاتا، جب نیک کام کا آغاز کیا جاتا، تو سب سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا تھا، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں جو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آئے، تو سب سے پہلے
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ تیرے رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ ہر نیک کام میں، ہر اچھے کام میں اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ جب ہم گھر میں داخل ہونا ہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ جب گھر سے نکلتے ہیں اللہ کا نام لے کر نکلنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ کہہ کر داخل ہونا چاہیے، نکلتے ہیں بسم اللہ کہہ کر نکلنا چاہیے۔ کپڑے پہنتے ہیں، کوئی بھی نیک چیز، اچھی چیز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے، بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹ پر آپ کے پیچھے میں سوار ہوا، جیسے ہی میں سوار ہوا اور اونٹ چلنے لگا تو اچانک وہ پھسل گیا۔ پھسلنے کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ شیطان کا برا ہو، اس طرح میں نے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت اسامہ بن عمیر سے فرمایا لا تقل تعیس الشیطان فإنه يعظم حتى يسير مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يسير مثل الذباب۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح نہ کہو، کیونکہ شیطان پھول جاتا ہے، چوڑا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے گویا کہ وہ ایک کشادہ گھر کے مانند ہے، اور کہتا ہے میری قوت سے، میری طاقت سے ایسا ہوا۔ اس طرح یہ سمجھ کر یہ شیطان خوش ہو جاتا ہے، پھول ہو جاتا ہے، چوڑا ہو جاتا ہے، اس لیے ایسا نہ کہو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسامہ بن عمیر سے فرمایا ولیکن قل بسم اللہ، لیکن تو کہے اللہ کے نام کے ساتھ کہے، کیونکہ یہ کہنے کی وجہ سے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو مکھی کے مچھر کے مانند سمجھ جاتا ہے، مکھی اور مچھر کے مانند سمجھ جاتا ہے۔ اور یہ نسائی کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے ہم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جو بھی نیک کام ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، اللہ کے نام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ جو ام سلمہ کے پہلے شوہر کے بیٹے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہے تھے تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا، عمر بن ابو سلمہ کو دیکھا، کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے فرمایا کہ سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلک، رواہ مسلم۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے سب سے پہلے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر اور سیدھے جانب سے کھا، اور سامنے جو برتن میں جو کھانا سامنے ہوتا ہے وہاں سے کھا لیا کر۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جب ہم کھانا شروع کریں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں تو شیطان ہمارے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، شیطان کھا لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کرتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، کوئی چیز کھاتے ہوئے سب سے پہلے
بسم اللہ کا نام لینے کا حکم دیا. بسم اللہ کا نام لینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, اور اس میں برکت ہوتی ہے, اس میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اللہ کی برکت ہوتی ہے. جہاں پر اللہ کا نام لیا جائے تو وہاں پر اللہ کی رحمت, اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے. میرے محترم مسلمان بھائیوں, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ کھانے میں تشریف فرما تھے. دسترخوان بچھایا گیا تھا, کھانے میں تشریف فرما تھے, تو اتنے میں ایک لڑکا بھاگتے ہوئے آیا اور آ کر برتن میں ہاتھ ڈال کر کھانا چاہا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر ایک بچہ آیا اور آ کر پھر آئے اور ایک برتن میں ہاتھ ڈال کر کھانا چاہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا کہ یہ دونوں کا ہاتھ یہ بچوں کا ہاتھ نہیں ہے, یہ شیطان کا ہاتھ ہے. شیطان ہم سے پہلے سبقت لے جانا چاہ رہا تھا, بغیر اللہ کے نام سے ان بچوں کے ذریعے سے شروع کروانا چاہتا تھا, لیکن دونوں کا ہاتھ میں نے پکڑ لیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ کہہ کر کھایا کرو. تو معلوم ہوا کہ اس حدیث سے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا چاہیے. جب ہم کوئی چیز ذبح کرتے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرنا چاہیے, اور جب ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے نام کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے, سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے وَن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے وضو نہ کیا. اچھی طریقے سے وضو کرنا, پورے اعضاء کو اچھی طرح سے بھگونا, اچھی طریقے سے تر کرنا, اور جس نے وضو کی شروع میں لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ, اس شخص کا وضو ہی نہیں ہوگا جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ کہا. بسم اللہ کہنے سے وضو مکمل ہو گیا, وضو اچھی طریقے سے کرنے سے نماز مکمل ہو گئی. اگر وضو کی شروع میں ہمیں بسم اللہ نہیں کہا, نہ ہماری نماز قبول ہوتی ہے نہ ہمارا وضو ہوتا ہے. اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں, اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو کے شروع میں یعنی جب ہم وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے آغاز اللہ کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے, اللہ کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے. اور کوئی چیز ہم ذبح کر رہے ہیں تب بھی اللہ کا نام بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا چاہیے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا چاہیے. ثناء اللہ امرتسری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ثناء اللہ امرتسری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. تو ان کے دور میں ایک مناظرہ ہوا مسلمانوں سے اور غیر مسلموں سے, مسلمانوں سے اور غیر مسلموں سے, دونوں سے مناظرہ ہوا. دونوں آمنا سامنا بیٹھ گئے تو غیر مسلموں کی طرف سے ان کا جو رہنما تھا, جو ان کا بڑا تھا, تو اس نے ثناء اللہ امرتسری سے سوال کیا کہ اے ثناء اللہ امرتسری, تمہارے مذہب اسلام میں, تمہارے مذہب اسلام میں جب کوئی چیز ذبح کرنا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرنا ہے, بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنا ہے, بغیر بسم اللہ کے وہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہوتی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو چیز اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, وہ چیز حلال ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ بلی اور کتا ذبح کر کے کیوں نہیں کھاتے؟ بلی ذبح کرتے ہوئے, کتا ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کیوں نہیں کہتے؟ تو ثناء اللہ امرتسری بڑے حاضر جواب تھے, بڑے حاضر جواب تھے. تو فوراً کھڑے ہو گئے, اللہ کی تعریف بیان کی. اس کے بعد کہا کہ بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں جب کوئی چیز ذبح کرنا ہے
اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرنا ہے، اور اللہ کے نام کے بغیر جو چیز ذبح ہو جاتی ہے وہ چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہوتی ہے بلکہ حرام ہوتی ہے۔ اور بھائی نے سوال کیا کہ یہ جو کتا اور بلی بسم اللہ کہہ کر کھانے ذبح کرنے سے وہ چیز کیوں نہیں حلال ہوتی، وہ حلال ہو جاتی ہے، تم کیوں نہیں کھاتے؟ اس طرح انہوں نے سوال کیا۔ ٹھیک ہے، سوال تو بہترین ہے سوال، لیکن میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اس غیر مسلموں کی طرف سے جو ان کا رہنما آیا ہے، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرا سوال یہ ہے کہ تمہارے مذہب میں جب کسی عورت سے شادی کرنا ہوتا ہے، جب تمہارے مذہب میں کسی عورت سے شادی کرنا ہوتا ہے تو تم لوگ منتر پڑھتے ہیں، منتر کے بغیر وہ عورت تمہاری بیوی نہیں بن سکتی، منتر پڑھنے کی وجہ سے وہ بیوی تمہاری بیوی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ منتر پڑھنے سے پہلے وہ عورت حلال نہیں ہوتی، منتر پڑھنے کے بعد حلال ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ اپنی بہن کو کیوں نہیں پڑھ لیتے، اپنی ماں کو کیوں نہیں پڑھ لیتے، اپنی خالہ کو کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو غیر مسلم جو ان کا رہنما تھا تیش میں آ گیا اور کہنے لگا ارے یہ تو ہمارے مذہب میں حرام ہے، ماں کو کون نکاح کرے گا، ماں سے کون منتر پڑھے گا، بہن سے کون منتر پڑھے گا، خالہ سے کون منتر پڑھے گا، یہ تو ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ یہ کہنا تھا تو ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ جس طرح تمہارے مذہب اسلام میں، تمہارے مذہب میں اپنی ماں کو منتر پڑھنے سے تمہاری بیوی نہیں بن سکتی، منتر پڑھنے سے بہن بیوی نہیں بن سکتی، تو اسی طرح ہمارے مذہب اسلام میں یہ کتا اور بلی حرام ہے، اور یہ حرام چیز کو ہم اللہ کا نام لینے سے بھی یہ چیز حلال نہیں ہوتی ہے بلکہ حرام ہی ہے۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، تو معلوم ہوا کہ ہر نیک کام، ہر اچھا کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی آپ نے خطوط لکھا ہے، قیصر، کسرا اور ملک شام، ملک ایران، جہاں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کا سلسلہ جاری کیا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے آغاز کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے آغاز کیا ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل میں نے بتایا کہ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کی طرف خط لکھا تو سب سے پہلے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا۔ لیکن آج ہمارے مذہب میں ہمارے مسلمان بھائی جب شادی وغیرہ کے کارڈ چھپاتے ہیں تو اس میں 786 لکھتے ہیں، 786 لکھتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ 786 کی کیوں لکھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کا ابجد ہے۔ بسم اللہ کا ابجد نہیں ہے، 787 ہے، اور ایسا لکھنا بھی غلط ہے۔ قرآن میں اس کی دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط کا آغاز کیا ہے اللہ کے نام سے کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک کافر عورت کے پاس خط بھیجا ہے تو وہاں پر بھی اللہ کا نام لیا ہے، تو ہم کون سے دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ ہم 786 لکھ سکتے ہیں؟ یہ 786 لکھنا کیا معلوم؟ روی شنکر، روی کرشنا کا ابجد ہے۔ گویا کہ ہم 786 لکھ رہے ہیں تو غیر اللہ کے نام سے ابتدا کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ 786 لکھنا غلط ہے، 787 لکھنا یہ بھی غلط ہے۔ جب بھی ہم خطوط کا سلسلہ جاری رکھیں یا کارڈ وغیرہ چھپائے تو سب سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ابجد ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید میں ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے وہ جو ابجد آتا ہے اس کی گنتی پڑھ لیے تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ اور اسی طرح آپ کے نام پر شاہد علی، عمر علی کے نام پہ 420 نکلتا ہے، اس کو شاہد علی کے بجائے، عمر علی کے بجائے یہ 420 ادھر آ، اس طرح کہتے ہو خاموش رہے گا؟ وہ برداشت نہیں کرے گا۔ 420 کہنے کی وجہ سے برداشت نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا نام لکھنے کے بجائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بجائے 787 لکھے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر نیک کام میں اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔
اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ جب ہم چلتے ہیں اور جب ہم چپل پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، سواری پر ہم سوار ہوتے ہیں، اسی طرح ہم ہر نیک کام میں اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اللہ کا نام کے ساتھ ہم شروع کریں گے تو اس میں خیر و برکت ہے، رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت ہے۔ اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، ہر نیک کام میں اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیک کام میں، ہر اچھے کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تو سب سے پہلے بسم اللہ کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے، اور اسی طرح گھر میں داخل ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ بول کر داخل ہوتے۔ بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا، بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا، وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اسی طرح جب گھر سے نکلتے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں دیتی ہے، کوئی چیز ہم کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، ہر نیک کام میں اللہ کا نام لیجئے۔ یہ بسم اللہ کی بڑی برکت ہے، بسم اللہ کی بڑی رحمت ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ اس خطبے کو آپ سننے کے بعد اس پر آپ کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے نام کے ہر نیک کام میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو نیک بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔